ناظرین میں کوئی سوچے کہ یار حافظ طاہر قادری صاحب نے ہمیں اس بات کا پابند کیوں کر دیا کہ اہل بیت کا عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. جی حضرت کوئی بھی بالکل. پوچھے، ہر ایک سوچ کا آدمی سن رہا ہوتا ہے، وہ سنے، وہ کہ یار یہ کیوں پابند کر دیا ہمیں، کو ضروری ہے کیا، ہم خود محبت نہیں کر سکتے؟ یا اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی اور عاشق ایسا نہیں ہے کیا؟ ہاں جی دیکھیں، یاد رکھیے گا، امام احمد رضا نے جو اصول امت کو دیا اور قرآن و سنت کے جس اصول سے آپ نے ہر ایک سے محبت کرنا سیکھی اور سکھائی، وہ ہم نے کسی اور سے نہیں سنا. اللہ اکبر. وہ کیا اصول ہے؟ اللہ اکبر. بڑی پیاری بات. میں بہت آسان انداز میں اعلیٰ حضرت ہی کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. الفاظ میرے ہیں لیکن موضوع اور یہ سب تعلیمات سیدھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر جیسے اور حضرت عمر جیسے صحابہ ملے. دوسری طرف جو اہل بیت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، وہ گفتگو کرتے کرتے کتابوں میں لکھتے لکھتے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں سکیدہ کائنات جیسی لخت جگر ملی، حضرت مولا علی جیسے داماد ملے، حسنین کریمین جیسے نواسے ملے. یہ حضور کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. سید اعلیٰ حضرت دونوں گروہ کی دونوں باتوں کو آپ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں. آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. کائنات کا اصل مقصد، اصل منبع، اصل مرکز، کائنات کی جان وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عزتوں کا، تمام محبتوں کا، تمام خوبیوں کا سر چشمہ، مجموعہ، مرکز، منبع وہ محبوب علیہ السلام کی ذات کو بنایا. واہ واہ واہ. تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم جیسے آقا ملے. واہ واہ واہ. مولا علی کتنے خوش نصیب ہیں، سکیدہ پاک کتنے خوش نصیب ہیں، اور حسنین کریمین کی خوش نصیبی ہے کہ جنہیں مصطفیٰ کریم جیسے ملے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، فرمایا، اور حافظ صاحب یقین مانیں، میں کہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو کہ آپ اگر اس نظریے سے سمجھیں گے نا تو جھگڑا بھی ختم، بندر بانٹ بھی ختم، فرقہ واریت بھی ختم، افراط و تفرید بھی ختم، آپس میں توڑ جوڑ بھی ختم، اور آپس میں جو کشتی کروائی جا رہی ہے نا وہ بھی ختم. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اصل ذات پاک وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں حضور سے جسے نسبت ملی اس نے شرف پایا حضور کی وجہ سے. جب حضور کی وجہ سے سب کو شرف ملا، عزت ملی، اور سب نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت کو پایا، تو لہٰذا جس ہستی کو حضور کا قرب ملا اس ہستی کو تم اپنا امام مانو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. واہ واہ واہ. اور آپ فرماتے کہ ہم نے صحابہ ہوں یا اہل بیت، انہیں اللہ کے محبوب کی وجہ سے مانا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں. یہ غور کریں، اس لیے ہم نے آج یہ موضوع رکھا ہے کہ اگر عاشق ہو اہل بیت کا تو اعلیٰ حضرت جیسا. کیوں کہ آپ نے قرآن و سنت سے یہ اصول دیا ہے، بہت اچھے. گھر سے نہیں دیا. بہت اچھے. میری تو محبت ہے کہ مینار حیدری کے نعرے لگاؤں، یہ منع نہیں ہے، لیکن بھائی آپ کے پاس کچھ اصول ہیں. اور یاد رکھیے گا، محبت اور عشق وہ منزل پہ پہنچتا ہے جو شریعت کے تابع ہو. حافظ صاحب، جو شریعت کے تابع ہو. اگر شریعت کے تابع نہیں ہیں تو اس کو عشق اور آپ محبت نہیں کہو گے، ڈھکوسلا کہو گے. عشق اور محبت شریعت کے تابع ہے، اور شریعت اتنی معاذ اللہ کم ظرف نہیں جس نے عشق نہ بتایا. شریعت ہی نے تو عشق بتایا ہے. سبحان. یہ کیا بات کر دی؟ شریعت و طریقت ہی سے جو جڑتا ہے وہی عاشق ہوتا ہے، وہی محب ہوتا ہے. بہت اچھے. تو امام احمد رضا نے فرمایا، سنیے گا، پھر میں عرض کروں گا کہ صحابہ ہوں یا حضور کی اہل بیت ہو یا کائنات کی کوئی ہستی ہو، ہم نے جس کو مانا ہے آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے مانا ہے. واہ جی واہ. یہ معیار ہے. واہ واہ واہ. حضور کی وجہ سے مانا ہے، اس لیے کہ جسے عزت ملی ہے
اب بتائیں نا، سرکار کے 12 چچا ہیں کتابوں کے اندر نام آتے ہیں، تو کیوں سید الشہداء کا مقام و مرتبہ؟ کیونکہ انہیں حضور مل گئے. سب نے حضور کے ہونے کی بات تو کی، حضور جس سے مل گئے اسے عزتیں مل گئی ہیں. کیا بات ہے. سید الشہداء نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کیا، حضور نے انہیں اپنا بنایا. واہ سرکار نے حضرت عباس کو اپنا بنایا، تو اور چچاؤں کا نام ذکر نہیں ہوتا، ظاہری رشتہ تو ان کا بھی تھا، لیکن فرمایا جسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کہہ دیں، اور جس نے حضور کو مان لیا، حضور جان عالم کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، اور جس کو حضور سے نسبت ہو گئی ایمان والی، پھر اللہ رب العالمین نے اسے عزتیں عطا فرمائی. بہت اچھے. تو یہ بنیاد ہے. اب مجھے بتائیں، افسوس یہ ہوتا ہے حافظ صاحب، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، دونوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، دونوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور حضور کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم اے سی میں بیٹھ کر، ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان ہستیوں پہ بات کریں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیں، تو یہ افسوس نہیں ہے؟ اور پھر یہ ہمارے حافظ صاحب محسنین ہیں، انہوں نے اسلام کو، دین کو سب کچھ دیا ہے، اور ہم نے اسلام سے لیا ہے. ایسے ہی ہم نے سب کچھ دین سے لیا ہے، انہوں نے اپنی گردنیں دین کو دی ہیں. تو اللہ. یار آج کو دین کا مبلغ اگر دین کا مخلص ہو، تو میں نہیں سمجھتا جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے گردنیں قربان کی ہوں، تو جب ایسی ہستیوں پر اگر کوئی بات کرے وہ ہلکی کرے، تو وہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ دیں، کم سے کم وہ دین کا وفادار اور دین کا مخلص تو نہیں ہو سکتا. او ہو. اس لیے ہم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرح مانو اہل بیت کو، تو پھر ایسا ماننا ہوگا کہ حضور بھی تمہیں دیکھ کر مسکرا لیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں جو طریقہ بتایا، فرمایا ایک اصول تو یاد رکھو کہ جس کو بھی کائنات میں ماننا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرنی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، کیونکہ وہ حضور جان عالم کے عاشق ہے تو ہم ان سے محبت کریں گے. کیا بات بھائی ہر رشتہ جس کو ماننا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ماننا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اگر آپ نے معیار بنا لیا تو ٹینشن ختم ہوگی نا. میں 12 کو مانوں گا، 13ویں کو نہیں مانوں گا، امام کو میں اس کو مانوں گا، میں اس کو کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کو حضور کی وجہ سے عزت ملی تو ہم سب کو عزت دیں گے. واہ. ہم سب سے دل و جان سے محبت کریں گے. ایک بات تو ہم یہ ذہن بنا لیں. دوسری بات، صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی اور اہل بیت اطہار کے لیے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بات ذکر کی ہے کہ دونوں ذوات قدسیہ کو، اور جو دونوں گروہ ہیں، جو دونوں ہستیاں ہیں، تعارف میں تو ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہیں دونوں ایک ہی، کیونکہ دونوں کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے فیض پہنچا. جب یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی ہستیاں ہیں، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرے گا، در حقیقت وہ حضور ہی سے محبت کرے گا، کیونکہ حضور کی وجہ سے محبت کی ہے. اور جو اہل بیت کو مانے گا، دراصل اس نے حضور ہی کی وجہ سے مانا ہے، کیونکہ وہ حضور کے آل ہیں، اس لیے وہ ان کا دیوانہ ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا